اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ریڈنگ اینڈ لرننگ ہیبٹس. کہتے ہیں ریڈرس آر لیڈرس. اور ایک کمپنی کا جو مالک ہے, جو ایک گروپ کا جو چیئرمین ہے, وہ اس کمپنی کا, اس آرگنائزیشن کا لیڈر ہے نا. اگر وہی ریڈنگ نہیں کرے گا تو کیسے ہوگا؟ وہ لوگ اخبار بھی پڑھتے تھے, جرنل بھی پڑھتے تھے, اور مختلف چیزیں پڑھتے تھے, مختلف کتابیں پڑھتے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت انگلش پڑھے لکھے تھے, جو انگلش پڑھنے جانتے تھے وہ پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو امپروو کرتے تھے. باقی جو ہے وہ جو زبانیں ہوتی تھی اس کے اندر وہ پڑھتے تھے. حتیٰ کہ گجراتی اس کے اندر اخباریں بھی آتی تھی فیکٹریوں کے اندر. سیٹ جو زیادہ تر ہمارے جو انیشلی سیٹ تھے اور ابھی بھی زیادہ تر گجراتی اسپیکنگ ہے, ان کی آتی تھی. اور 2 اخباروں سے تو میں بھی واقف ہوں گجراتی کے, کیونکہ اس کے اندر میری خبریں مختلف اوکیجن کے اوپر مختلف اخباروں میں, اردو انگلش اخباروں میں میری چھپتی رہی ہیں. تو گجراتی اخباروں میں بھی میرے حوالے سے کچھ روٹری کے پروگراموں کی میری کچھ کوریج ہوتی تھی, تو وہ میرے کو بھی وہ لوگ دے دیا کرتے تھے کہ یہ آپ کی اس کے اندر آئیے تو عابد بھائی یہ لے لو آپ. تو وہ لوگ جو ہے وہ ان کے اندر ریڈنگ ہیبٹس تھیں, پڑھتے تھے, اور لرننگ ہیبٹس تھیں, وہ سیکھتے تھے. کیونکہ اتنا سیکھنے میں نہیں تھے اس لیے وہ سیکھتے تھے, چیزوں کو سیکھتے تھے. وہ فیکٹریوں میں فزیکلی موجود رہتے تھے. ان کا روٹین یہ ہوتا تھا, صبح آئے فیکٹری کا راؤنڈ لگائے, چاہے اس کے اندر گھنٹوں لگ جائیں, لیکن فیکٹری کا راؤنڈ لگاتے تھے, فزیکلی چیزیں دیکھتے. پہلا ان کا یہ کام ہوتا تھا فیکٹری میں جب آتے, اس کے بعد باقی کام کرتے. تو یہاں پر بھی وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے اگر ڈرائیور چلا رہا ہے تو وہ چیزیں سیکھتے رہتے تھے, نہیں تو اپنا کچھ نہ کچھ صبح اٹھ کے پڑھتے تھے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا اور پرسکون ٹائم ہوتا تھا. کچھ یاد رکھنے کے لیے, کچھ دماغ میں بٹھانے کے لیے آپ کو سکون چاہیے, تو وہ پرسکون ہوتے تھے. پھر شام کو بھی کچھ پڑھ لیتے تھے گھر جانے کے بعد. اس کے بعد جو ہے دن میں بھی آفس کے اندر جس وقت ان کو ٹائم ملتا تھا تو وہ پڑھتے تھے. تو وہ اپنی لرننگ مختلف پوائنٹس کے اوپر کرتے تھے, اور پھر فزیکلی فیکٹریوں کے اندر جا کے انہوں نے لرننگ اپنی کی. انہوں نے لرننگ کیسے کی؟ جب فیکٹریوں میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا تو کنسٹرکشن کمپنیاں نے ٹھیکہ لیا ہوتا تھا, اور جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ اس کو سپروائز کر رہے تھے. تو سیٹ کو تو جانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ کنسٹرکشن میں بھی انوالو تھے. اسی طرح جب مشینوں کی پرچیزز ہوتی تھی تو وہ خود باہر چلے جاتے تھے. پھر مشینوں کی جب اریکشن ہوتی تھی تو وہ اریکٹر کر رہا ہوتا تھا نا, اسٹاف کر رہا ہوتا تھا, تو ان کی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ اریکشن کے اندر بھی شامل ہوتے تھے. پھر فیکٹری کے اندر کوئی مینٹیننس کا یا کوئی پرابلم آتا تھا, بریک ڈاؤن ہوتی تھی, تو وہ خود وہاں پہنچ جاتے تھے, تو اس سے کام بھی تیز چلتا تھا. تو ان کی لرننگ بہت اچھی تھی. یعنی وہ جن کی اسکولنگ نہیں تھی ان کی لرننگ بھی بہت اچھی تھی, اتنا پڑھتے تھے. ایک پراچا ٹیکسٹائل ہے سائٹ کے اندر, بہت بڑی ہے. شیر شاہ کا جو وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے وہاں سے آگے تک بڑی دور تک وہ فیکٹری ہے, بہت بڑی فیکٹری. ایک زمانے میں میرے ایک دوست وہاں پر جی ایم ہوتے تھے پروڈکشن کے, تو میرا ان کے پاس جانا آنا ہوتا تھا. اس وقت وہ ٹیکسٹائل کی چل رہی تھی. اس کے بعد پھر وہ فیکٹری جو ہے انہوں نے کنورٹ کر دی, ٹیکسٹائل کی مشینیں نکال دی, بیچ دی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پر آئل فیکٹری بنا لی. ان کا اس زمانے میں 2 برانڈز مختلف ہوتے تھے آئل کے, کوکنگ آئل کے, جو وہ چلتے تھے, جو 2 برانڈوں کے نام سے اس زمانے میں. ابھی مجھے لیٹسٹ پوزیشن نہیں ہے, یہ میں بات کر رہا ہوں 2000 ارلی کی. اس کے بعد پھر وہ وہاں پر میرا ان سے چونکہ ایک مشین خریدی تھی, اس کی نیگوسیشن, پھر اس کے لیے وزٹ, یہ وہ, تو میرا اکثر ان کے جو آنر تھے, جو سیٹ تھے, ان کے پاس جانا آنا ہوتا تھا. میاں نثار ان کا نام تھا. میں جب بھی ان کے پاس گیا وہ سکون سے بیٹھے کتابیں پڑھ رہے تھے, اور ان کے پاس اچھا خاصا کتابوں کا کلیکشن تھا. اور یہی کتابوں اور پروفیشنل جرنلز کا اور بکس کا میں نے ان کے پاس اکثر سیٹوں کے پاس یہ کلیکشن دیکھا ہے. وہ کتابیں پڑھتے تھے. آج تو وہ ہے ہی نہیں نا, آج تو وہ ہیبٹس ہی نہیں ہے کتابیں پڑھنے کی, چیز پڑھنے کی.